سوریہ مہراج نامی ایک ہندو دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندوؤں کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا جو ہر وقت ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آتا، پانی نکال کر اشنان کرتا اور پھر پشت سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ اس نے کبھی دارالعلوم کے محتم سے کوئی رابطہ ضبط بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے ایسے کنویں پر نہانے اور مدرسے کے ایک کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا محتم فوت ہو گئے اور نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا اور ادھر سوریہ مہراج بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہراج سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج بیٹھے تھے۔ سورج نکلے بغیر سایہ نہیں بنتا اور سایہ بنے بغیر عمل تذکیر نہیں ہوتا۔ سوریہ مہراج محتم صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے جو اس وقت کیکر سے مسواک کاٹ رہا تھا۔ مولانا، تو آپ کے پرشوں نے مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوریہ نے مذاق کے انداز میں محتم صاحب کو۔ مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ آپ سنائیے، آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دیا؟ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سوریہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر ڈھائے پھرتے ہو۔ بھیا، میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں، مجھ سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں، سنا ہے پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑی محتاط سے بولے، سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی وصیت آپ کے لیے تھی۔ وہ فرماتے تھے یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے، یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، اور تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی طرف آنے کی طرف جاگے گی۔ اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا جی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ مولانا نے پوچھا، سوریہ، آج آپ پوجا نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو اپنی پوجا رہ جاتی ہے۔ اچھا سوریہ، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں اڑچن کون ڈال دیتا ہے؟ سوریہ نے اب بڑے آہستہ سے کہا۔ بادل، تو مولانا نے کہا، اچھا سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک اڑچن کھڑی کر دی ہو اور سورج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گیا ہو۔ سوریہ خاموش رہے۔ اچھا سوریہ، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ناغے سے خوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ سوریہ نے جواب دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے کہا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ تو سوریہ جی نے کہا کہ سورج کو غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے پناہ کے لیے ہی ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع غروب نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا نے کہا، مہراج، اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع و غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریہ چپ رہے۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
سوریہ آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اختیار ہے۔ سوریہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ملائکہ کو کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب اختیار مخلوق پیدا کی ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو اس آدم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا۔ اسے ویسے کا ویسا ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ تو جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریہ، آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے۔ شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہیں، مگر سوریہ پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھولتا گا۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر اجازت جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حکم ہے، اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک انس محبت سے تمہیں بلائے۔ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریہ، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کے دیکھو وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریہ جی اٹھ کر چاہتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے خشک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ دل میں ایک انداز پیدا ہونا تھا کہ رحمت کی جڑی شروع ہو گئی۔ سوریہ ساری رات رو رو کر معافیا مانگتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے اور صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھولنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ محتم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریہ کی کیفیت سے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہے مگر زبان جواب دے گئی ہے۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریہ کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا ہوئے، آپ کچھ بھی مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے۔ آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے۔ وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ بیٹھا ہے۔ سوریہ، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زاروں قطار روتے سوریہ کو انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتے تھے ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے، جان کی صحت کی بھی اور ایمان کی صحت کی بھی۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ہفتہ 10 دن بعد عبداللہ بھائی بس ایک بخار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں، عبداللہ بھائی کے جنازے پر لگتا تھا پورا دیوبند امر پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود ایک انسان دوست شخصیت تھے، اوپر سے جو اکرام مسلمانوں نے خاص کر دارالعلوم کے طلباء نے ان کا کیا، اس سے ہندوؤں کے دلوں میں بھی غداز بھر دیا۔ طلباء ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹے پڑتے تھے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے۔ کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الجامعہ نے کہا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہی ہمارے پیچھے شہادتیں دہرا لیں۔ بہت سارے ہندوؤں نے جب شہادتوں کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی، وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ ناظرین، وہ کریم رب کی ذات انسان سے بے حد پیار کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مقرر کردہ حدود کی پیروی کر کے اس کی محبت کا حق ادا کریں۔